اور پھر پرچہ، حل شدہ پرچہ آپ کے سامنے ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. حل شدہ پرچہ موجود ہے تمہارے لیے. رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو اور یوم آخرت کی کامیابی اور اللہ کو بہت بہت یاد کر دو. حل شدہ پرچہ دیکھو اور بس عمل کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت ہے، پانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، معاملہ ہو جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع بندگی رب کی آخر ضرورت کیا ہے. دیکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، تو کم از کم ان لوگوں کو بندگی رب کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حقیقی بندگی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے منزل بنا لیا ہے دنیا کو. دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہی جو میں نے گزشتہ سبق میں میں نے بات کی تھی کہ ہم نے مکان کو حقیقت سمجھ لیا ہے. اپنے ظاہری جسم کو، بدن کو، اور جو بھی حالات ہیں ہم نے ان کو ایک حقیقت سمجھ لیا ہے. آپ دیکھ لیں، خود سوچ لیں. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اس بات کو جلدی بیان کرنے کی. آپ اطمینان سے سوچیں، آپ کس کی سوچ میں کس کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ایک سوال ہے. تو ہمارا جواب تو واضح ہے کہ میں اپنے لیے زندگی گزار رہا ہوں اور دنیا کی سوچ ہے میری. تو بس سوچ ہماری دنیا تک محدود ہے. اس بات کو ذرا محسوس کریں. بہت تباہ کن سوچ ہے. یعنی اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. آپ نے تو بنیادی غلطی کر لی کہ آپ نے اپنی جو بھی ظاہر ہے آپ کا، اس کو آپ نے اصل سمجھ لیا، حقیقت سمجھ لیا. آپ دیکھ لیں ہمارے جو بچے گھر میں گھومتے پھرتے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں، ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہماری نظر صرف ان کے ظاہر پر ہوتی ہے. جہاں والدین اپنے بارے میں دھوکے کا شکار ہو چلے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کے بارے میں اسی طرح سوچتے ہیں. آپ دیکھ لیں یہ ویسی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی محدود بات نہیں ہے. بلکہ سارے دنیا کے لوگ، کیا مسلم اور کیا غیر مسلم، تو ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. ہماری سوچ ظاہر کی ہے، ہماری سوچ محدود ہے اور دنیا تک محدود ہے. اور ایک بات میں جو اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت کو ہم عملی طور پر نہیں مانتے، اور بس دوبارہ زندگی کے ہم عملی طور پر قائل نہیں ہیں. حساب کتاب، سوال جواب، کوئی ہمیں اس کا یقین ہی نہیں ہے. دیکھیں، ایک بات نوٹ کریں، ہم ہر عمل یا زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. اور ہمیں اب اس میں آپ دیکھیں نا، عملی طور پہ کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں اس کی جو رد عمل ہے روحانی طور پر، تو اس کا ہمیں یقین نہیں ہے. اپنی مرضی ہمارے لیے اہم ہے. یہاں پر ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارے لیے اپنی مرضی اہم ہے. اور دیکھ لیں آپ، یہ دیکھیں، سوچنے کی باتیں. میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں،
تو پھر تو ایک ہی بات ہے، ایک خیرخواہی کی بات ہے، ایک ہی مقصد ہے، تو کہ آپ اپنے اوپر سوچیں، اپنی ذہنیت جو آپ نے بنا رکھی ہے. دیکھیں مسئلہ تو سارا ذہنیت کا ہوتا ہے، اور سوچ کا ہوتا ہے سارا مسئلہ، سوچ، ذہنیت. تو پھر اسی پھر یعنی یہ زندگی میں بھی اس کے نتائج ملتے ہیں. اور بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بندگی رب کی آخر ضرورت کیا ہے. دیکھیں انسان کا دنیا میں آنا محدود ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں. زندگی محدود ہے، پیدائش سے لے کر موت تک کا ایک سفر ہے. اور یہ بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ ہم یہ سارا وقت، ساری زندگی دنیا کی سوچ میں، دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں. آرام سے سوچیں اس بات پہ. دنیا کی سوچ میں، ظاہر کی سوچ میں، ظاہر کی طرف رخ کر کے ہم یہ زندگی گزار دیتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، اور بچوں کا تو چلے نکال دیں بات، اور اپنے بوڑھوں کو دیکھ لیں، ساری کوئی سوچ ہی نہیں ہے. یہ بس وہ فقہ کی ایک اصطلاح ہے، بلوے عام. سب لوگ اس میں مبتلا ہیں، سب دنیا کی سوچ میں، دنیا کی فکر میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ہماری پریشانیاں محدود ہیں، اور ہماری پریشانیاں جو کچھ بھی ہیں، جو بھی مسائل ہیں، وہ ظاہر تک ہیں. اس بات پہ سوچیں نا. تو یہ تو بہت ہی ایک غلط فہمی والی بات ہے. یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جائے امتحان کہا ہے، امتحان گاہ. تو امتحان گاہ میں جب آپ دیتے ہیں اور پرچہ نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک یعنی سادہ سی بات ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ایک طالب علم سے جاتا ہے اور نہ وہ کوشچن پیپر کو نہ مانگتا ہے نہ دیتا ہے، بس ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے اور بس موبائل پہ لگا ہوا ہے. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، بس اجازت ہے سے سمجھ لیں. اور آپ پہ پابندی بھی نہیں ہے کہ آپ جواب لکھیں، سوالات وہ یعنی جوابات لکھنے شروع کریں. آپ پابندی نہیں ہے. انٹرنیٹ مہیا ہے، موبائل لے جانے کی اجازت ہے، اور موبائل لور ہیں، گیم ہے، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں وہاں بس آپ کا 3 گھنٹے بس آرام سے. آپ کو پتہ ہے موبائل پہ جب بیٹھتا ہے آدمی تو وقت گزر جاتا ہے. ایسا ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے، خالق اللہ ہے، اور ہمیں اللہ نے یہ امتحان رکھا ہے. میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، امتحان ہے. آپ نے اس میں یعنی اس لحاظ سے کہ یہ ایک سوال نامہ ہے زندگی کا، اور پھر پرچہ، حل شدہ پرچہ آپ کے سامنے ہے. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. حل شدہ پرچہ موجود ہے تمہارے لیے، رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہو، اور یوم آخرت کی کامیابی، اور اللہ کو بہت بہت یاد کرنا. حل شدہ پرچہ دیکھو اور بس عمل کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت ہے، پانا چاہتے ہو، تو میری اتباع کرو، معاملہ ہو جائے گا. دیکھیں بندگی رب کی آخر ضرورت کیا ہے. میں نے ابتدا میں آپ کو کہا کہ ہم بندگی رب کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. اور یہ تو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحیں ہیں ضروری، اور دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک اصطلاح کے بارے میں بھی ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. سوچ لیں، آپ اپنی زندگی کو دیکھ لیں. دیکھیں اہم ہمارے لیے دنیا کی زندگی ہے. آپ خود اپنا احتساب کریں، آپ کے لیے کیا اہم ہے. دنیا کی زندگی ختم بات.
تو یہ ایک پریشان کن بات ہے. بہرحال بندے کے رب کی ضرورت جو ہے یہ تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں، پھر دنیا میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں. ان کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اگر صحیح کامیاب زندگی گزارنی ہے تو پھر بندگی ہماری ضرورت ہوگی اور اشد ضرورت ہوگی، ورنہ تو ہم سب بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، نتائج کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آخر میں نوٹ کرا دوں کہ اگر آپ نے غفلت میں زندگی گزاری تو آپ خوش نہیں ہوں گے، اس وقت بھی پریشان کن زندگی گزار رہے ہوں گے، ایک بدحالی کی زندگی ہوگی جو آپ گزار رہے ہوں گے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم